استنबात کا مطلب ہم نے کیا نکالا تھا کہ شریعت سے کوئی چیز نکالنا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس روایت اور آیت موجود ہے، وہاں سے آپ حکم شرعی کیا نکالتے ہیں، تو جو چیز نکالی جاتی ہے اسے آپ کچھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قیاس کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے جو ہے وہ 1000 دروازے کے ہے، علم کے 1000 باب کہہ سکا ہے، آگے مولا نے 1000 سے آگے مزید ہر ایک باب سے 1000 نکالے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ مولا نے قیاس کیا ہوگا، قیاس تو نہیں کیا ہوگا، خود ایک قوانین ہوتے ہیں، کلی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس میں غور و فکر کرے تو مزید چیزیں کیا نکلتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ جس طرح کے ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی یہ چیزیں عرض کی تھیں کہ خود یہ جو کلی قوانین سے چیزیں نکالنا ہے، اصول سے فرع نکالنا ہے، خود اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے اس کا حکم دیا ہے اپنے زمانے میں، اور خود جو راوی جیسے سوال کرتا تھا کہ کسی کا ناخن کیا زخمی ہو گیا ہے، تو اب جب ناخن زخمی ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے، تو مولا نے جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں سے آپ خود کیا اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو جب آپ مولا اس کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اسی کلی قانون کو آپ اپلائی کرو اس کے اوپر کہ جب ایک بندے کو مشقت ہو رہی ہے، حرج ہو رہی ہے، تو اب دین کا حکم اس کے اوپر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کلی قوانین کو اپلائی کرنا، کلی قوانین کو تطبیق کرنا، یہ کیا ہے کوئی قیاس نہیں ہوا کرتا، اس سے کیا ہے چیز نکالنا ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے فرض کریں یہ کہا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یا ان کو دھکا دینا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہا کہ والدین کو دھکا دینا اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا حرام ہے۔ اب اگلا بندہ کہے گا کہ مولانا صاحب یہ آپ قیاس کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ فقط آپ نے اف نہیں کہنا، اف کے علاوہ اگر آپ اونچی آواز سے بول رہے ہیں، کچھ بھی جملہ کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن نے منع نہیں کیا۔ اسی طریقے قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ انہیں آپ دھکا نہ دیں، قرآن نے تو فقط کہا ہے کہ بس اف نہ کہیں، باقی تو منع کیے نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب قرآن نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اف سے جب منع کر دیا ہے، تو جو اونچی آواز سے بولنا ہے، گفتگو کرنا ہے، یہ چیز یقیناً کیا منع ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں نا یقیناً منع ہوگی، آپ اسے جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ قیاس ہو گیا، قیاس ہو گیا یعنی کوئی ذاتی رائے ہوگی، یہ ذاتی رائے نہیں ہے، یہ معصوم نے ایک قانون دیا کہ جب معصوم ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو منع کر دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ بے درجہ اولا کیا ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم اولویت کہتے ہیں کہ جب یہ چیز آپ کے نزدیک منع ہے تو بے درجہ اولا وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی، آپ کے نزدیک منع ہو جائے گی۔ تو اس کو یعنی قیاس ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے ہم مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیں کہ اگر ہم یوں استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے کہ جو آیت مبالہ ہے کہ آیت مبالہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو لیں، اپنی خواتین کو لیں اور اپنے انفس کو لیں، اپنے آپ کو لیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں رسول خدا جو ہے وہ آیت کے اوپر مکمل عمل کریں گے، امام حسن اور امام حسین کو لے گئے تو یہ تو بیٹے ہو گئے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے تو یہ خواتین ہو گئیں۔ انفس کو لے آئیں تو انفس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو لے آئیں، یعنی عربی زبان میں یہ جملہ تو نہیں بولا جاتا کہ قبلہ صاحب کل آپ آنا، جب کل آپ آنا تو خود کو بھی لے کے آنا ساتھ، ایسا تو ہم نہیں کہتے کہ آپ خود کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انفس کوئی الگ چیز ہے کہ جس کو رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو بھی لے کر آنا، تو وہ نفس الگ چیز ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام ہے، مولا علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کے مطابق جو ہے وہ مکمل عمل کیا اور انفس کی جگہ پہ مولا علیہ السلام کو لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں ایک چیز سمجھ آئی، پھر ہم نے اس سے کیا کیا؟ استدلال کیا۔ ہم نے کیا استدلال کیا؟ ہم نے کہا کہ علی علیہ السلام نفس رسول ہیں، اس سے ہم منطقی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صغرا۔ ہم نے کیا بنایا؟ صغرا بنایا کہ علی کیا ہو گئے؟ نفس رسول ہو گئے۔ کبرا ہم نے کیا بنایا کہ رسول کی ذات سب سے افضل ہے، تمام سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اللہ کے رسول تمام لوگوں سے کیا افضل ہے؟ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ ہم نے کیا بنایا؟ کبرا بنایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بس علی علیہ السلام بھی تمام لوگوں سے اور تمام انبیاء سے کیا افضل ہو گئے۔ تو یہ اب ہم نے کیا ہے؟ ایک استدلال کیا، ہم نے قرآن کی اس آیت سے یہ ایک چیز نکالی کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، تمام لوگوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول افضل ہے، اور اللہ کے رسول کا نفس کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو جب مولا علی نفس رسول ہے تو جب رسول افضل ہو گئے سب سے تو مولا علی علیہ السلام بھی افضل ہو جائیں گے۔ اب آپ اسے کہیں کہ نہیں نہیں یہ قیاس ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ظن ہو رہا ہے، ہم کہیں گے ظن نہیں ہے، قرآن نے واضح طور پہ آپ کو معیار دیا ہے، آپ اس معیار کو کیا کر رہے ہیں؟ آگے جا کے اپلائی کر رہے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ علمی زبان میں دیکھیں تو اس کا نام قیاس ہی رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس مساوات، ٹھیک ہے، اس کو قیاس مساوات کہتے ہیں۔ جو پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ولا تقل لهما اف، اس کو کیا کہتے ہیں؟
قیاس اولویت کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو قیاس مساوات ہوا ہے، اب فخر الدین رازی نے جب اسی آیت میں یہ بحث کی اور کہا کہ رئی میں یعنی تہران میں ایک رافضی ہے، وہ اسی آیت سے یہ ثابت کرتا ہے آیت مبالغہ سے کہ علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ فخر الدین رازی نے بھی اس سے قیاس کے اوپر استدلال نہیں کیا کہ یہ قیاس غلط ہے، بلکہ اس نے کیا استدلال کیا، ان کا یہ بات تو ٹھیک ہے قرآن کی، لیکن یہ جو ہے وہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ امت کا اجماع کیا ہے کہ نبی جو ہے وہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، اور علی علیہ السلام نبی نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا نبی سے افضل نہیں ہو سکتی، یعنی اس نے اپنا اجماع لے کر آیا جو کہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا استدلال ہے جس سے آپ قیاس مساوات کہتے ہیں، یہ قیاس مساوات ہمارے نزدیک قبول ہے، آپ کے نزدیک بھی قبول ہے۔ اگر اس کے خلاف آپ کوئی اجماع لے کر آئیں گے تو وہ اجماع قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قیاس مساوات کی ایک اور مثال کیا دوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ یتیم کے مال کو تم نے نہیں کھانا، لا تاکلوا، کھانا نہیں ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن نے تو منع کیا ہے کہ کھانا نہیں ہے، تو اگر آپ کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یتیم کے مال کو کھاتے نہیں ہیں ویسے ضائع کر دیتے ہیں تو یہ تو منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے بھائی کھانا اور ضائع کرنا برابر ہے، دونوں ایک چیز ہیں۔ آپ کہیں نہیں نہیں نہیں، اپنی عقل کو استعمال تو کرنا ہی نہیں ہے نا، لکیر کے فقیر بن جاؤ، جیسا کھائے ویسے چلو، عقل کو تو اندر لے کر ہی نہیں آنا۔ قرآن نے کہا ہے کہ کھانا نہیں ہے، بس اگر جو ہے وہ کوئی بندہ یتیم کے مال کو کھائے گا تو وہ کیا حرام ہوگا، اگر کھاتا نہیں ہے ویسے جو ہے موبائل کا جو ہے وہ بیلنس لوڈ کر دیتا ہے، یا بیلنس بھی لوڈ نہیں کرتا فرض کریں، ایسے ضائع کر دیتا ہے پیسہ اس کا، ٹھیک، آپ کہیں گے یہ حرام نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی قیاس مساوات یہاں پہ بنتا ہے، علمی زبان میں قیاس مساوات۔ تو یہ جو قیاس مساوات ہے یہ ذاتی رائے نہیں بنے گا، یہ بالکل قرآن کی کیا ہے آیت کے مطابق تطبیق ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے کے بات ختم کروں کہ کسی نے جو ہے وہ مزدور سے جب کام کرایا تو مزدور کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی مزدوری دینی ہے تو میرے جو پیسے ہیں نا وہ بینک میں پڑے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے نا ابھی دھوپ پہ کھڑے رہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھنا درخت کی چھاؤں میں، میں بینک سے جا کے پیسے لے کر آتا ہوں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی چھاؤں میں کیوں نہ بیٹھوں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو اب میں نہیں چاہتا کہ تم چھاؤں میں بیٹھو اور تمہارا پسینہ خشک ہو جائے، لہٰذا جب دھوپ میں بیٹھو تو آ کے تمہارا پسینہ آتا رہے اور میں جا کے کیا پیسے وہاں سے لے آؤں۔ تو ہم کہیں گے بھائی یہ آیت کا یہ روایت کا تھوڑی مطلب ہے، روایت میں جب کہا گیا کہ پسینہ خشک نہ ہو کیا مطلب کہ اسے جلدی کیا پیسہ دے دو، آپ کہیں گے نہیں 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 عقل کو استعمال کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا، ہم کہیں بھی قیاس نہیں ہے، خود یہ روایت کے اندر یہ چیز کیا کہی جا رہی ہے۔ تو مطلب کیا، مطلب کہ اگر آپ جو چیز روایت کے اندر لکھی ہوئی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں نص عبارت، نص عبارت سے اگر آپ ہٹ کے عقلی طور پہ کوئی چیز اس سے نکالتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں کہ اصل سے آپ ایک فرع نکالتے ہیں، تو وہ قیاس نہیں بن جاتی۔ قیاس کیا مطلب، یعنی جو ظن جسے ہم کہتے ہیں وہ ظن نہیں بن جاتی، اگر وہ ظن بن جاتی ہے تو پھر آپ اس کی پر اعتراض کریں گے، وہ جب ظن بنتی نہیں ہے وہ اصل کو آپ تطبیق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیا کبھی بھی کیا قیاس نہیں کہہ سکتے۔ جی جی دیکھیں قیاس میں جو ہے وہ ایک چیز تو ہم نے کنفرم کر دی کہ اہل بیت علیہ السلام نے قیامت تک ہمیں دین دیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے، قیامت تک کلی قوانین آپ کو دے دیے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے گا تو وہ قرآن و حدیث سے مل جائے گا۔ اب وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لکیر کے فقیر کی طرح لکھا ہوا ہو، نہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اشارے موجود ہوتے ہیں، کلی قوانین موجود ہوتے ہیں کہ وہ فقیر سمجھ سکتا ہے، اور فقیر کے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ لا یکون الفقیر فقیرا، کہ اس وقت تک بندہ فقیر نہیں بن سکتا حتی عارفا بمعارض کلامنا، یا حتی یعرف معارض کلامنا، کہ جب تک وہ ہمارے کلام کے خفیہ اشاروں کو کیا نہ سمجھ سکتا ہو، جو چھپے ہوئے اشارے ہیں ان کو نہ سمجھ سکتا ہو۔ تو یعنی ترجمہ تو بہت بات کی بات ہے نا، ترجمہ تو وہ یقیناً جانتا ہو خود سے کرنا، ترجمے کے بعد جو اس کلام کے اندر جو خفیہ اشارے ہیں، خفیہ باتیں ہیں، جو امام کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھ سکتا ہوں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو قیاس ہے، اگر میں جو کتاب دکھا دیتا ہوں تاکہ مومن کرام کے ذہن میں یہ رہے کہ اصول فقہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قیاسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ جی، تعریف القیاس، ارکان القیاس، یہاں پہ جو ہے وہ بات قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قیاس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ قیاس کی تعریف کیا ہے، ارکان کیا ہے، آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، کیا اس سے علم حاصل ہوتا ہے یا ظن حاصل ہوتا ہے، قرآن کی آیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، سنت کیا کہتی ہے، اجماع کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، منصوص اور علت والا قیاس کون سا ہے، اولویت والا قیاس کون سا ہے۔ دیکھیں یہ پوری کی پوری بحث ہے، اس بحث میں قرآن اور حدیث سے تعریف کر کے چیزوں کو الگ الگ کر کے بڑے اچھے طریقے سے کیا واضح کیا جاتا ہے۔ یعنی جو علماء اصولی ہیں، علماء اصولیوں کا کام ہی یہی ہے کہ
वो क्या करें, चीज़ों के बारे में तहकीक करें और वो क्या करें, वाज़ेह करें। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं सफ़ा नंबर 535 पे है, तो वहाँ पे हम क़यास की जो है वो अक़साम क्या है देख लेते हैं। क़यास मनसूसुल इल्लत, ठीक है। क़यास मनसूसुल इल्लत होता है और मनसूसुल इल्लत के मुकाबले में क्या होता है, मुस्तंबतुल इल्लत होता है। मनसूसुल इल्लत क्या मतलब कि देखें, आप जब क़यास करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, अच्छा, आप जब किसी चीज़ के ऊपर क़यास करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने जो है वो एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं इल्लत, ठीक है। इल्लत का काम क्या होता है कि इल्लत को आप अप्लाई करते हैं, वो वजह और इल्लत जहाँ-जहाँ जाएगी वो हुक्म भी क्या है वहीं-वहीं जाएगा, ठीक है। यानी मैं अब चीज़ों को आसान करके बयान कर रहा हूँ ताकि तमाम उम्मीद इसको समझ सकें, इस्तिलाहात और उन अल्फाज में नहीं जा रहा कि देखिए क़यास के अंदर टोटली तौर पे आपके पास जो है वो 4 चीज़ें क्या बनती हैं। एक तो आप खुद क़यास कर रहे हैं, वो जो आप अमल कर रहे हैं क़यास वो है। एक है कि एक चीज़ के ऊपर आप क़यास कर रहे हैं और एक है कि जहाँ से आप लेकर आ रहे हैं और एक ये है कि जिस बेस की बुनियाद पे, जिस इल्लत की बुनियाद पे क्या आप क़यास कर रहे हैं। इसकी हम सादा-सी मिसाल लेते हैं जो आम तौर पे ज़िक्र की जाती है समझाने की खातिर कि ये जो बंग है, अभी जो बंग के पौधे वगैरह हैं जिसे अरबी में हशीश कहते हैं, इसके बारे में आपको रवायत कहीं नहीं मिलेगी इसके हराम होने के ऊपर। लेकिन आप कहते हैं कि हम इसके ऊपर क़यास करते हैं। वो क़यास हम कैसे करते हैं कि आपके पास रवायात में ये चीज़ आपको सामने मिल जाएगी कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर जो नशा आवर है वो क्या है, हराम है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक इल्लत कहते हैं, असल कहते हैं, कानून कहते हैं कि एक कानून हमारे सामने क्या आ गया, कानून ये आ गया कि हर नशावर क्या है, हराम है। अब हमने क्या करना है, इस कानून को अप्लाई करना है। जिस तरीके से कि ये अप्लाई होता है शराब और खमर के ऊपर, इसी तरीके से ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, बंग के ऊपर अप्लाई होगा। जब ये बंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो बंग भी क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। तो इसको उलमा क्या कहते थे, इसको उलमा ने नाम रखा हुआ है क़यास मनसूसुल इल्लत, यानी एक ऐसा क़यास कि जिसकी जो इल्लत है उसके ऊपर खुद नस कायम हो चुकी हो। नस जब कायम हो गई तो आपने नस को लेकर चलना है, नस जहाँ-जहाँ पे जाएगी आप उसी को क्या लेकर चलेंगे, ठीक है जी। तो इसको क्या क़यास कहते हैं, शेख मुज़फ़्फ़र रहमा ये कहते हैं कि वलिअजल हाज़ा नक़ूल इन्नल अख़्ज़ बिल हुक्म फ़िल फ़र्अ फ़ी सूरतिल ऊला यकूनु मिन बाबिल अख़्ज़ बिज़ाहिरिल उमूम वलैसा हुवा मिनल क़यास फ़ी शैइन, कि क़यास मनसूसुल इल्लत को हकीकत में क़यास कहनी नहीं चाहिए, बल्कि ये क्या है, ये जो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक आम कानून दिया था ना, ये बाबिल अख़्ज़ बिज़ाहिरिल उमूम, ये हकीकत में क्या हो रहा है कि आप जो अमूमी कानून था उसको ले रहे हैं। जब आप अमूमी कानून को ले रहे हैं तो ये अमूमी कानून को लेकर चल रहे हैं। वलैसा हुवल क़यास वलैसा हुवा मिनल क़यास फ़ी शैइन, और इसके अंदर क्या है, कोई क़यास नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर रवायात की क्या आगे मिसालें दी, जैसा कि इस रवायत में इमाम इस्लाम क्या है कि माउल बि'r वासिउन ला युफ़सिदु शै'अन लन्नहु माद्दतुन, कि कुएं के पानी को जो है वो निजासत अगर गिर जाए तो फौरन नजस नहीं होता क्योंकि उसका मादा है। मादा यानी एक ऐसा पानी उसके साथ मुत्तसिल है, अगर उससे कोई चीज निकालेंगे तो उसमें थोड़ी हो जाएगी। अब इसी मादा वाली जो इल्लत हमारे सामने आ गई है कि हर वो पानी जिसका क्या हो, मादा हो, इसको आप आगे अप्लाई करेंगे और पानी के ऊपर आज के ज़माने की जो टैंकियाँ बड़ी बना दी जाती हैं उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे कि वो पानी जो टैंकी से मुत्तसिल हो, और पानी से मुत्तसिल हो, नीचे आ रहा हो, अगर उसके अंदर निजासत गिर जाती है तो फौरन क्या नजस नहीं होगा। तो ये हकीकत में क्या क़यास नहीं है, बल्कि ये जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इल्लत दी थी, एक जो ज़ाहिरी तौर पे अमूम दिया था, इसी अमूम को क्या लेकर चलना है। लेकिन लोग इसे क्या कह देते हैं, इल्मी इस्तिलाहात में, मंतिक की इस्तिलाहात में इसे क़यास कह दिया जाता है, क़यास मनसूसुल इल्लत कह दिया जाता है। तो ये जो क़यास मनसूसुल इल्लत है ये क्या जायज़ होता है, ये हराम नहीं होता। और अगर देखा जाए दिक्कत में तो वलैसा हुवा मिनल क़यास फ़ी शैइन, इसको हकीकत में क़यास भी क्या नहीं कहना चाहिए, क़यास वाली कोई बात ही क्या इसमें नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा क्या है, जो क़यास हमारे यहाँ हराम है वो कौन से हराम है कि जिसके अंदर ज़ाती राय आ जाए, जिसके अंदर आपका ज़न आ जाए, वो वाला क्या हराम है। लेकिन जहाँ पे आपकी कोई ज़ाती राय भी नहीं है, कोई आपका ज़ाती क्या है ज़न नहीं है, आप जो रवायत के ऊपर कुल्ली कानून था आप उसी को लेकर चल रहे हैं और उसी को लेके क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ क्या शरीयत में हराम की गई है, बल्कि ये शरीयत में वही कानून है कि जिसके बारे में सादिक आलम मोहम्मद ने फरमाया था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, आपको असल देना है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, उससे फुरुआत को निकालना है। अब इसके मुकाबले में एक और क़यास इस्तेमाल होता है कि जिसे हम क्या कहते हैं, क़यास मुस्तंबितुल इल्लत कहते हैं, कि हुक्म शरीक की जो इल्लत है
وہ روایت میں کلام معصوم سے، زبان معصوم سے ذکر نہیں ہوتی، اور آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالتے ہیں، اور ذہن پہ زور ڈالنے کے بعد آپ اس کی علت کیا نکال لیتے ہیں۔ جب آپ اس کی خود سے علت نکال لیتے ہیں تو اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی رائے کو لے آئیں۔ جب آپ اپنی ذاتی رائے کو لے آئیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ جس طرح کے مولا نے جو ہے وہ ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اچھا تم قیاس کرتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ اہم ہے شریعت میں یا روزہ کیا اہم ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس نے کیا ہے ذاتی ذہن سے قیاس کیا، اس نے کہا کہ بھئی نماز یعنی یہ زیادہ اہم ہے۔ تو مولا نے کہا اگر نماز زیادہ اہم ہے تو خاتون جب حیض کے دنوں میں ہوتی ہے تو نماز اس کے اوپر معاف ہوتی ہے، نماز کی قضا تو نہیں ہوتی، جبکہ روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، بس جس کی قضا ہے وہ زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مولا نے اس سے بہت ساری چیزیں پوچھی کہ جس میں وہ اپنے ذہن سے کیا نتیجے نکال رہا تھا، تو وہ کسی جگہ پہ بھی کیا فٹ نہیں آ رہے تھے، ایک جگہ پہ فٹ آتا تھا دوسری جگہ پہ کیا فٹ نہیں آتا تھا۔ تو مطلب کیا کہ حقیقت میں قیاس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، ذاتی رائے، ذاتی رائے، ذاتی استحسان، ذاتی عقل۔ اگر آپ اس کے اوپر ذاتیات کے اوپر آپ نہیں چل رہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں نکال رہے، معصوم کے کلام میں جو کلی قانون دیا ہوا ہے اسی کو آپ آگے چلا رہے ہیں، اسی کو اپلائی کر رہے ہیں، تو پھر تو شیخ مظفر الرحمہ کی عبارت واضح ہے اصول فقہ میں کہ اس کو پھر قیاس بھی نہیں کہنا چاہیے، حقیقت میں وہ کیا قیاس بھی نہیں ہے۔